اچھے پروفٹ کمانے کے لیے کیا بڑی انویسٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا وہ چھوٹی انویسٹمنٹ پہ بھی کام کر سکتا ہے؟ ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بزنس نہیں کرتے کہ ہم نقصان کر لیں گے۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بھی ملک چھوڑ کے مایوس ہو کر چلے گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں روزگار نہیں ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ کوئی بھی سیٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو اوپر جانے کے لیے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ کبھی ٹیکس کے نام سے اداروں کی طرف سے اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں، گورکھ دھندے میں پھنسا دیا ہے۔ ہر روز اس کے گلے پہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کیا میرا بزنس بلڈ اپ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ یہ بہت زیادہ خدشات اس کے اندر پیدا بنیادی طور پہ پلاننگ کے تحت پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کچھ بھی بلڈ نہ کر سکے، مسائل میں الجھا رہے، اور اگر اس نے کچھ کرنا ہے تو یا تو یہ کسی کی نوکری کرے، کسی کا ایلچی بنے، تو یا پھر یہ اپنا ملک چھوڑ کے چلا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام رضوان ہادم ہے اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں پہلے ٹاپک کی طرف جاؤں گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بزنس کے ریلیٹڈ ہے۔ آج ہم بزنس کے ریلیٹڈ معلومات جانیں گے کہ بزنس کیا ہوتا ہے، بزنس کیسے رن ہوتا ہے اور بزنس کے لیے کیا کچھ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ اسی ٹاپک پہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوازش علی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ جی وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ جی، آپ نے دعوت دی۔ نواز بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو کاروبار ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو بزنس ہے وہ ہر نوجوان کے، ہر وہ بندہ جو میچور بندہ ہے اس کے دماغ میں بزنس کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی بات آتی جاتی ہے۔ وہ بے شک اگر جاب کر رہا ہے یا وہ کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، کسی بھی پروفیشن میں ہے، تو بزنس مین کے علاوہ تو وہ چاہ رہا ہے کہ وہ کوئی بزنس کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائے۔ تو آپ کافی ٹائم سے بزنس کر بھی رہے ہیں اور اس میں آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بھی ملک چھوڑ کے مایوس ہو کر چلے گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں روزگار نہیں ہے، کرنے کو کچھ نہیں ہے، جابس نہیں ہے۔ تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے، یا جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پاکستان چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو آپ ذرا اس پہ گائیڈ لائن دیجیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں بزنس کو آنے والے حالات میں، اور وہ لوگ جو ابھی گریجویشن کر رہے ہیں یا یونیورسٹیز میں یا اوورآل، تو ان کو کس طرح بزنس کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ تھوڑا ان کو گائیڈ لائن دیں۔ شکریہ رضوان صاحب، بلکہ آپ نے تو اس معاشرے کی جو دکھتی رگ ہے اس دور میں، جو ایک برننگ ایشو ہے، آپ نے اس پہ سوال کیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا نوجوان جو کہ یونیورسٹی کا نوجوان ہے، طالب علم ہے، اور وہ جب اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں یونیورسٹی سے فری ہوں گا تو اس کے بعد میرے پاس آگے کیا گائیڈ لائن ہے، میرے پاس آگے کیا ڈائریکشنز ہیں، کون سی فیلڈ مجھے چوز کرنی چاہیے، کس حوالے سے مجھے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے، کیری کرنا ہے۔ تو چونکہ پاکستانی ماحول کے اندر بزنس وہ سسٹم کی طرف سے بھی، اور اوورآل یہاں پہ جو میڈیا پروپیگنڈا وار، جو میڈیا کی پروپیگنڈا وار ہے، اس حوالے سے بھی نوجوان کو اس کا جو فیوچر ہے وہ ڈارک نظر آتا ہے۔ جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں، جو سرکاری باشندے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کہ نوجوان ایک سوچتا ہے کہ میں اب جب یہاں سے فری ہوں گا تو آیا کہ مجھے کوئی نوکری ملے گی، جاب ملے گی، اور جاب میں کروں گا تو کیا مجھے گورنمنٹ سیکٹر میں جانا چاہیے یا پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہیے۔ تو گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے تو ابھی جو حالات ملک میں چل رہے ہیں، چونکہ وہ باقی تمام تر ادارہ وہ کلوز کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے سنا ہے کہ 13,000 گورنمنٹ سکولز انہوں نے ختم کر دی پرائمری سیکٹر کا، جس میں 300 سکول تو صرف پنڈی کا ہے، یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، 13,000 سکول۔ تو وہ اب جب نوجوان یہ دیکھتا ہے کہ سرکاری جاب، پھر پینشنرز کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ IMF کے حوالے سے، تو دوسرا پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کا آگے کیا اس کے کوئی فیوچر ہے نہیں ہے، تو اس میں ایک نوجوان جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہے اور بہت زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو وہ اکثر تو میڈیا پہ بھی اور اوورآل جو انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا اور
پچھلے عرصے میں جو فضا چلی ہے کہ ایک نوجوان کو اور کچھ نہیں تو کم سے کم باہر تو اس نے جانا ہی جانا. تو بلکہ میں یہاں پہ 6 روڈ راولپنڈی میں، چونکہ یہ ہاسٹلس کا ایریا ہے، تو یہاں پہ اکثر نوجوانوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کے دوران ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا آگے کیا پلان ہے، تو وہ ابو 90% جو بچے ہیں ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم تو سر باہر چلیں. تو اکثر سے میری گفتگو کے دوران انہیں میں کچھ لوگوں کو قائل کر پاتا ہوں، کچھ لوگ ذرا ایک وبا کا حصہ بنے. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک نوجوان کے اندر بزنس کے حوالے سے یا اپنا سیٹ اپ لانچ کرنے کے حوالے سے اس کو گورنمنٹ نے کیا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اس کے پیچھے وہ جو لابی ہے وہ کیا ہے، کون سی سوچ کار فرما ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کو اس طرف آنے نہیں دیتے، اور اس کو کس چیز کی طرف گائیڈ کیا جا رہا ہے غیر محسوس انداز میں. جو آپ کا تعلیمی نظام ہے اس نوجوان کے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے. تعلیمی نظام پہلے نمبر پہ تو بات یہ پیدا کرتا ہے کہ جی آپ نے نوکری کرنی ہے. کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ نے تعلیم کیوں حاصل کی تو وہ کہتا ہے نوکری کرنے کی. تو نوکری جب کرنی ہے تو اب گورنمنٹ یہاں پہ تو جو میں پہلے آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں، تو اس کے لیے دوسرا آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے ملک چھوڑ کے چلا جائے. تو بنیادی طور پہ اب یہ انوائرمنٹ کیوں دیا جاتا ہے، بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم کار فرما ہے اس آپ کے ہماری یہ جو خوبصورت دھرتی ہے پاکستان وطن عزیز، تو یہاں پہ بنیادی طور پہ نوجوان کو جو وہ نوجوان جو علم عقل و شعور کی بنیاد پہ چیزیں پرکھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ یہاں پہ سیٹل ہو جاتا ہے، یہاں پہ وہ اپنا ایک بزنس بلڈ کر لیتا ہے، تو وہ جب انسان کی معیشت آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا آتا ہے کہ وہ کچھ اور سوچنا چاہتا ہوتا ہے. کسی سے بھی پوچھیں کہ وہ جب بھی کوئی انسان بنیادی حقوق کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے تو اس میں یہ سکت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے کی سوچ رکھے. تو آگے کی سوچ وہ تبھی سوچ سکتا ہے جب وہ بنیادی معاشی وسائل اس کے پاس ہوں، وہ معاشی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، تو وہ اس آگے کے سوچتا ہے. تو جب پاکستانی معاشرے میں ایک نوجوان کی بنیادی معاشی ضروریات پوری ہو رہی ہوں گی تو وہ آگے کیا سوچے گا، علم کی بات کرے گا، معاشرے کی بات کرے گا، سائنس کی بات کرے گا، سیاسی نظام پہ بات کرے گا. تو جب وہ ان تمام تر امور پہ سماجی علوم پہ بات کرے گا، تو ان علوم پہ جب بات کرے گا تو تب اس سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا. تو جو نوجوان صلاحیت رکھتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے گا. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ جو اوپر مافیا ہے جو جنہوں نے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان بنیادی معاشی ضروریات سے آزاد نہ ہو. تو وہ ہر سٹیپ پہ اگر کوئی بزنس سٹارٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے. اس کو کبھی ٹیکس کے نام سے، کبھی مطلب ڈیفرنٹ اداروں کی طرف سے اس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں. اس کے سیاسی عدم استحکام آپ کے سامنے ہے. ایسا ایک گورکھ دھندے میں پھنسا دیا ہے کہ وہ ہر روز اس کے گلے پہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ کیا میرا بزنس بلڈ اپ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت زیادہ خدشات اس کے اندر پیدا بنیادی طور پہ پلاننگ کے تحت پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کچھ بھی بلڈ نہ کر سکے، چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشی مسائل میں الجھا رہے، اور اگر اس نے کچھ کرنا ہے تو یا تو یہ کسی کی نوکری کرے، کسی کا ایلچی بنے، تو یا پھر یہ اپنا ملک چھوڑ کے چلا جائے. تو جب کوئی نوجوان ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دیکھیں نا پاکستان اپنی دھرتی میں موجود ہے تو اس کے پاؤں میں سکت نہیں. تو جب وہ ملک ہی چھوڑ کے چلا جائے گا تو وہ تو وہاں پہ تو ایک بیگانہ اسٹرینجر بن کے رہے گا. تو اگر چلا بھی جائے گا تو وہاں کی جس ملک میں جائے گا تو ان کے اصول و ضوابط پہ کام کرے گا، وہ اپنے ملک کے لیے کیسے بات کر سکتا ہے. تو یہاں پہ بنیادی طور پہ اس سسٹم کو جو موجود ہے، ان کو صرف اور صرف یہاں پہ وہ لوگ چاہیے جو ان کی چمچہ گیری کریں، ان کا ایلچی بن کے رہیں، ان کے یہ کہیں تو بولیں، یہ کہیں تو نعرے لگائیں، یہ کہیں تو باہر نکلیں، یہ کہیں تو ووٹ ڈالیں. تو ان کو تو ووٹر چاہیے، ان کو تو وہ نوجوان چاہیے جو عقل و شعور سے آ رہی ہو.
تو عقل و شعور والے نوجوان کو یہاں سے یہ بھگانا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے تمام تر اس کے نیچے سے انہوں نے زمین تنگ کر دی۔ پاکستان ابھی جو پنجاب جس خطے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ کوئی نوجوان بھی اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا۔ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں، جبکہ اس پیاری دھرتی میں، اس وطن عزیز میں وسائل کا انبار، وہ اگر یہ سوچے کہ میں اب یہاں پہ کیا کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ میں نے ایک یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا، تو اس سیٹ اپ کے حوالے سے میں کوئی اتنی زیادہ کوئی بڑی جدوجہد نہیں کی، بس ایک سٹیپ لیا ہے، وہ کام چل رہا ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور میں تو آپ کوئی بھی کام سیٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو اوپر جانے کے لیے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، لیکن چونکہ خوف ہے، خوف کی فضا، تو اس خوف کی فضا کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں کہ ایک نوجوان کو یہاں سے بھگایا کیسے جائے۔ آپ نے بات کی کہ خوف کی ایک لہر ہے ہمارے نوجوانوں میں، تو ایسے دیکھیں تو کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو یونیورسٹی یا کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود کو ڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہم ایج ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ اپنے گھر والوں سے مانگتے ہوئے یا اپنے بڑوں سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تو وہ تھوڑا آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود کے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، خود کا کوئی سیٹ اپ بنائیں۔ تو کیا اس کے لیے کوئی سیٹ اپ بنانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، اچھے پروفٹ کمانے کے لیے کیا بڑی انویسٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یا وہ چھوٹی انویسٹمنٹ پہ بھی کام کر سکتا ہے؟ اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے نوجوان یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بزنس نہیں کرتے کہ ہم نقصان کر لیں گے، اس میں لاس ہو جائے گا، تو ان لوگوں کو آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے اپنی طرف سے؟ یہ زبردست سوال ہے کہ دو خوف، ایک تو خوف فضا کا خوف، دوسرا نقصان کا خوف، اور تیسرا ایک بڑی معیشت، ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت جو آپ نے کہی۔ تو یہ تینوں چیزیں ایک نوجوان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کی ایک مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک سکہ ہے یا 20 روپے ہے، تو میرے پاس بھی 20 روپے ہے، تو اگر آپ مجھے اپنے 20 روپے دے دیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا، میرے پاس 40 ہوگا، اور میں اپنے 20 آپ کو دے دوں گا تو آپ کے پاس 40 ہو جائیں گے، میرے پاس کچھ نہیں رہے۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ آئیڈیا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے اور میرے پاس بھی ایک آئیڈیا ہے، تو اس ٹائم ہم دونوں کے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ لیکن جب آپ آئیڈیا اپنا مجھ سے شیئر کر دیں گے تو میرے پاس 2 آئیڈیا ہو جائیں، اور میں اپنا آئیڈیا آپ کو دے دوں گا تو آپ کے پاس بھی 2 ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیڈیا مجھے دیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو دور ہے، اس دور میں بنیادی طور پہ جو پاکستانی سوسائٹی ہے، اس کے اندر تو بیسیکلی آپ نے آئیڈیا نیا انٹروڈیوس کروانا، آئیڈیا لے کے آنا، اور اگر آپ ایک اچھا آئیڈیا ود گراؤنڈ ورک آپ لے کے آتے ہیں، گراؤنڈ ورک کیا کہ موجودہ دور کی وہ جو اسٹریٹجی ہے، عصر حاضر کی معروضی حالات کے مطابق جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا کوئی بھی بزنس رن ہونے سے پچھڑا۔ وہ بیشک چھوٹی سی انویسٹمنٹ، میں مثال دیتا ہوں، ابھی یہ ریسنٹلی جہاں پہ ایک ہمارے قریب میں، بلکہ ایک نہیں کافی چھوٹے چھوٹے سٹالز کی شکل میں نوجوان، یہاں پہ یونیورسٹی کا نوجوان ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے شروع کیا، تو وہ ایک چھوٹا سا سٹال غالباً 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ تھی، تو وہ انہوں نے لگائی، اور آئیڈیا کیا تھا کہ وہ بیسیکلی ریسپی انہوں نے اختیار کی کہ ہم یہ جو چپس ہیں ان کے اوپر جو مایونیز ڈالیں گے اس کے اندر ہم نے ٹیسٹ کون سا تھا۔ اور دوسری اسٹریٹجی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے، تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ایک ایسا ٹول ہے جو دنیا میں سب سے بڑی کمپنی جو ہے وہ بھی اسی اصول پہ کار فرما، اسی کو فالو کرتی ہیں۔ تو وہی ٹول جو آج کے دور میں ہمارے سوشل میڈیا دے دیا، تو اس کو اگر وہ نوجوان یوز کرتا ہے تو وہ اپنا چھوٹا سا بزنس ایک بہت بڑے اس میں چینج کر کے رکھ دیتا ہوں۔ بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ سٹال لگے تھے، سوشل میڈیا کی کوریج ہوئی تو وہ ایک بڑے بزنس کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔
تو بنیادی طور پہ نوجوان کو یہاں پہ اپنی دھرتی کے ساتھ لگاؤ رکھنے کے لیے، اپنے فیملیز کو، اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی معاشی تنگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ایک تو آئیڈیا کے ساتھ چھوٹی سی انویسٹمنٹ بے شک ہو لیکن اچھا آئیڈیا ہو، گراؤنڈ ورک ہو، وہ جو اس نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے تمام تر پیرامیٹرز وہ طے کرے. تو گراؤنڈ ورک کے ساتھ جب وہ کام سٹارٹ کرے گا، ایس او پیز اس کو فالو کرے گا، تو اس کا بزنس چلے گا، اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ نہ چلے. بہت شکریہ نواز بھائی، آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے اس ٹاپک پہ ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہمارے نوجوان کو ایک حوصلہ بھی دیا اور اس کو ایڈوائس بھی دی کہ ہمارے اپنے ملک چھوڑ کے نہ جائیں، کیونکہ یہاں پہ بھی ہمیں بہت سارے موقع ایسے مل رہے ہیں، روزگار ابھی بھی موجود ہے، ہمارا نوجوان جو مایوس ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.